السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین و سید المرسلین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام متبعین پر۔ مسجد حاضہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان سے ہفتہ واری درس چل رہا ہے، جس کا ذکر ابھی ہمارے امام محترم نے آپ کے سامنے کیا۔ اس درس کے بہت سارے حصے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں ہم، آج اسی کا تسلسل ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے۔ گزشتہ کے درس میں نے آپ کے سامنے ظہور نبوت سے پہلے جو لوگ ایمان اپنا قبول کر چکے تھے، ایک دین کو قبول کر لیے تھے، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ ظہور نبوت سے یعنی رسول اللہ کی نبوت کے ظہور سے پہلے ظاہر بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت جو دین تھا، جو اسلام تھا، وہ عیسائیت کی شکل میں تھا، انجیل کی شکل میں آسمانی کتاب، اور رسول اللہ کی شکل میں ان کے سامنے عیسیٰ بن مریم کی شریعت موجود تھی۔ تو جو لوگ اس دین کو قبول کرتے تھے وہ مسلم ہو جاتے تھے، جبکہ اس کی شکل بھی لوگوں نے بگاڑ دی تھی۔ میں نے آپ سے کہا عیسائیت کی بھی شکل بہت بگڑ چکی تھی، لوگوں نے اس میں بھی بہت ساری ترمیم و تبدیلی کر دی تھی، لیکن تھا دین وہی۔ تو اس دین کو قبول کرنے والوں میں ایک نام میں نے آپ سے ذکر کیا گزشتہ کے درس میں، ورقہ بن نوفل۔ وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، اور انجیل کو عربی زبان میں بھی وہ لکھتے تھے۔ تو وہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتے تھے اور اچھے عالم تھے، اور انہوں نے عیسائیت کی تحقیق کر کے اس کو قبول کیا تھا۔ تو وہ آسمانی کتاب کے بھی بہت اچھے جاننے والے تھے اور اچھے عالم تھے، لیکن وہ تھے عرب قبائل میں سے ہی ایک قبیلے کی شخصیت تھی، اور دور بھی نہیں تھے، رسول اللہ کے بہت قریب کے رشتے میں تھے۔ سسرال کے اعتبار سے تو بہت قریبی رشتہ تھا ان کا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ چچا زاد بھائی تھے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ رکھی ہیں، اور میں نے آپ سے ایک اور شخصیت کا ذکر بھی کیا تھا، آپ ان کو نہیں بھلانا ہے۔ بہت خاص شخصیت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، بہت اہم شخصیت۔ ان کا نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ بولو، صحیح بول رہے ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل، ٹھیک ہے؟ اور یہ زید بن عمرو بن نفیل حضرت سعید کے والد ہیں، میں نے گزشتہ آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ سعید کون ہے؟ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی ہے سعید، اور
ان کی خصوصیت کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقون اولون میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ان کو ان کے والد نے تاکید کی تھی، سعید کو تاکید کی تھی، کس نے؟ ان کے والد نے، جن کا نام میں نے آپ کو گزشتہ بھی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا۔ ان کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ انہوں نے اپنے بیٹے سعید کو یہ تاکید کی تھی، نصیحت کی تھی، کیونکہ زید مشرکان عرب کے دین اور عقیدے سے بیزار تھے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کس عقیدے کو پسند کرتے تھے؟ ان کے دل میں کس عقیدے کی محبت تھی؟ جزاک اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی اور ان کے دین کی محبت امنگیں مارتی تھی۔ مشرکان عرب کس دین پر تھے؟ پورے کے پورے عبد المطلب، ان کا پورا خاندان، یعنی بنو ہاشم، بنو قریش جتنے ہیں، بنو امیہ، ان سب کا دین کون سا دین تھا بھائی؟ دین ابراہیم۔ وہ دین ابراہیمی کے ہی پیروکار پورے عرب لوگ ہیں۔ وہ کن کی اولاد ہے؟ ویری گڈ، بنی اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد ہیں وہ لوگ، عرب پورے کے پورے۔ تو ان کا دین اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، مگر اس دین کی شکل انہوں نے پوری طریقے سے بگاڑ دی، بنیاد سے ہی بگاڑ دیا اس کو، بنیاد ہی باقی نہیں چھوڑی دین ابراہیم کی انہوں نے۔ اور دین ابراہیم کی کیا بلکہ تمام انبیاء کے دین کی بنیاد کیا ہے؟ تمام انبیاء کے دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، اکیلے معبود برحق کی عبادت کرنے کا عقیدہ اور کانسیپٹ، یہ تمام انبیاء کا دین ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو خلیل الرحمن نے اسی کو بہت زور کے ساتھ نافذ کیا، پوری طاقت جھونک کر کے، سب کچھ قربان کر کے توحید کو نافذ کیا۔ اور مشرکان عرب نے، یعنی یہ جو عرب کے لوگ حجازی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس بنیاد کو ہی ہٹا دیا، یعنی توحید کے اندر ہی خلل ڈال دیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت، اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت تو ہے ان کی کہ ہم اسماعیل اور ابراہیم کے ماننے والے اور اس دین کے پیروکار ہیں، یہ دعوت تو ہے، مگر عقیدہ کن کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کا عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے والے، تکلیفیں دینے والی قوم کا عقیدہ اختیار کر لیا، نسبت ان کی طرف ہے اور عقیدہ ان کے دشمنوں کا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ آزر کا عقیدہ، نمرود کا عقیدہ ایڈاپٹ کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اوائڈ کر دیا، اور ترا یہ ہے کہ نسبت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی قوم میں چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو یہ حقائق معلوم ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بھی حقیقت قبول نہیں کرتے۔ یہ بدبختی ہوتی ہے قوم کی۔ اس کی بھی بہت موٹی مثال ہمارے بیچ بھی موجود ہے نا بھائی۔ 1400 سال ہوئی ہمارے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے اور گئے ہوئے، 1450 سال ہوئے ہیں نا، معلوم ہے نا؟ یہ کون سی ہجری ہے بھائی؟ 1449 ہجری شروع ہو گئی نا، 48 ختم ہو گئے محرم میں، ٹھیک؟ تو 1450 پکڑ لو نا، موٹا موٹا حساب، 1450 سال۔ 1450 سال میں کیا گد بنا دیے؟ رسول اللہ کے طرف نسبت تو ہماری بھی ہے، محبت رسول کے دعوے بلند بانگ ہے ہماری قوم میں، رسول اللہ پر جانیں نچھاور کر دینے کے دعوے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول، محب رسول، بلند بانگ دعوے ہیں، لیکن رسول اللہ کا عقیدہ اوائڈ کر دیے اور رسول اللہ کے دشمنوں کا عقیدہ اڈاپٹ کر لیے۔ آج بھی جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، ان کا عقیدہ اڈاپٹ کر لیا گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا، ولید بن مغیرہ کا، یہ جتنے دشمن رسول اللہ کے ہیں، ان کا عقیدہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔
رسول اللہ کا عقیدہ جو بنیاد ہے اس کو اوائڈ کر دیا انہوں نے، اور دعوے محمد رسول اللہ کی محبت کے بلند مانگ، ایگزیکٹلی وہی ہو حالت اس وقت یہ مشرکان عرب کی قوم کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے دعوے بلند مانگ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اوائڈ کر کے دشمنان ابراہیم کا عقیدہ ایڈاپٹ کر لیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح آج بھی رسول اللہ کی جانب سے کام کرنے والے قادمین کچھ موجود ہیں جو عقیدے محمدی کے دفاع کے اندر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جتنے ہیں یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اصل محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، اور جو عقیدے محمدی پر فائز ہیں اور گامزن ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال ہر زمانے میں رہی ہے۔ اب یہ زمانے میں تو میں اگزامپل کے لیے پیش کیا آپ کے سامنے، اب ہے تو ہر زمانے میں رہی ہے۔ تو دین ابراہیمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے دین ابراہیمی کو چھوڑ دینے کا عمل قوم کا تھا، تو اس میں کچھ تو لوگ ایسے تھے جو قوم کے ان بے وفائی کو، ان غلط طریقوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور حقیقی دین ابراہیمی کو تلاش کرتے تھے۔ کچھ روحیں ایسی بھی تھی نا اس وقت بھی، ہر زمانے میں ہوتی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک نام ہے زید بن عمرو بن نفیل، انہی میں سے ایک نام ہے ورقہ بن نوفل۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تذکرے میں نے گزشتہ آپ کے سامنے کر دی ہے۔ وہ ویسی روحیں ہیں جو حقیقی دین ابراہیمی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ان کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت سے آپ کو سنا دیا کہ عبداللہ ابن عمر نے سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صاحبہ سے، تو وہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دم نوجوانی کی عمر میں تھے تو رسول اللہ نے صاحبہ میں وہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مقام پر مدینے کے اندر ہی، غالباً آس پاس میں مدینے کے، ان کو کچھ دعوت دی گئی تھی۔ وہاں کے کچھ اہل کتاب، کچھ یا پھر مشرکین جو وہاں کے قدیم مشرکین ہیں، انہوں نے کچھ پکا کھلا کرنے کی دعوت دی۔ کن کو؟ زید بن عمرو کو۔ رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اس دعوت میں تھا، لیکن کھائے دونوں بھی نہیں شاید، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ان سے ہوئی، زید سے۔ تو جب زید کا بڑا اکرام تھا لوگوں کے اندر، ظاہر بات ہے بھئی ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، محقق ہے، علماء سے ملاقات کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو لوگ اسی قدردانی کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں اپنی مجالس میں۔ اور وہ اس وقت کے بڑے بزرگ، بڑے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نوجوان بچے ہیں، وہ تو ادھڑ عمر ہے، بڑے عمر کے آدمی ہیں، تو لوگ ان کی زیادہ استقبال کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی صحابہ کو، تو عبداللہ ابن عمر وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ زید بن عمرو نے ان لوگوں کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا، تو انہوں نے، زید بن عمرو نے کہا کہ میں تمہارا یہ ذبیحہ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ تم اللہ کے نام پر نہیں بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، اس لیے تمہارا یہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے یہ حرام ہے میرے نزدیک، میں اس کو ہرگز تناول نہیں کروں گا۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی شاید صحابہ کو، تو عبداللہ ابن عمر سنا رہے ہیں کہ اس وقت زید بن عمرو نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی قوم سے حجت کی تھی، کہا تھا کہ یہ بکرے کو پیدا کرنے والا خالق کائنات، پوری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بندہ نواز، وہ ایک اکیلا اللہ ہے جس نے پیدا کیا اس مخلوق کو، اس جانور کو، اس بکرے کو، اور اس نے اس جانور کے لیے آسمان سے بارش برسایا، زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا، یعنی سب کے لیے۔ تو وہ مثال دے رہے ہیں جس کو تم کاٹ دیے غیر اللہ کے نام پر، اس کا خالق تو اللہ ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام اللہ کر رہا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام اللہ کر رہا ہے، اور تم غیر کے نام پر ذبح کر دیتے ہو، تم کو کیا حق ہے؟ تم اس کے غیر کے نام پر اس کو ذبح کر دیتے ہو، تم کو کیا حق ہے ایسا کرنے کا؟ چنانچہ تمہارا یہ ذبیحہ حرام ہے، دین اسلام میں اس کو جواز نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام تو اس وقت عیسائیت کا دین تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کا جو دین ہے اس میں بھی یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، غلط ہے، وہ تو توحید والا دین ہے، اسلام ہے۔ تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، سمجھ رہے؟ اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں،
یہ بات بھی سن لیجئے، ان کے بارے میں خبر ہے حدیثوں کے اندر، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اس وقت جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے نا دور جہالت میں آپ کو سنانے والا ہوں آگے جا کر کے، قرآن مقدس جب نازل ہوا رسول اللہ پر تو رب کبریا نے قرآن مقدس میں وہ بات کی خبر دی ہے، جو بچوں کو زندہ بچیوں کو عورت بچیوں کو ذبح کر وہ دفن کر دیتے ہیں تو بروز قیامت وہ بچیاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے مقدمے کریں گی اپنے باپ کے بارے میں. وہ بچیاں بلکتی ہوئی پوچھیں گی اللہ رب کبریا سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے پوچھیں گی وہ بچیاں جو معصوم دفن کر دی گئی ہیں. وہ اٹھ کر کے روتے ہوئے بلکتے ہوئے پوچھیں گی کہ پروردگار کس قصور میں ہمارا قتل کیا گیا تھا اور کو دفن کیا گیا تھا؟ ہم کیا قصوروار تھیں؟ پیدا آپ نے کیا تھا، ہم نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، پھر ہمیں کس قصور کے عوض میں زندہ دفنایا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے بلک کے روتے ہوئے سناتے، صحابہ اکرام روتے. یہ ایسے واقعات ہیں زندگی کے. اس پر پھر کئی صحابیات نے اپنے اپنے واقعات سنائے آیت کے اترنے کے بعد. معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو غالباً. ایک صحابی ہے عمار بن یاسر، میں سنانے والا ہوں، آگے ابھی سناؤں گا تو وقت آگے وہ باتیں آ رہی ہے. عمار بن یاسر کی والدہ نے سمیہ جانتے ہیں، سب سے پہلی شہیدہ ہے وہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی خاتون سمیہ. انہوں نے پھر اپنے زمانے کا واقعہ بیان کیا، ان کی بہن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اس کا واقعہ بیان کیا، اپنا واقعہ بیان کیا. روتے روتے وہ مسلمان ہو گئی، پھر ان کے شوہر یاسر مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے یہ آیت کے اترنے کے بعد جب اللہ نے یہ بات فرمائی. تو خیر یہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ زید بن عمر جو بچیاں لوگ زندہ دفن کر دے رہے ہیں باپ، ان سے جھگڑتے تھے. یہ کیوں نہیں مارنا بچیوں کو؟ تم کون ہوتے ہو تم مارنے والے؟ ڈر جاتے تھے، یہ مجاہدہ کرتے تھے اپنی قوم سے، اور ان سے وہ بچیاں چھین لیتے تھے جو زندہ دفنانے جا رہا ہے باپ، اور خود پالتے تھے ان بچیوں کو، خود پرورش کرتے تھے، ان کی شادیاں کرتے تھے خود اپنے پیسے سے اپنی. اتنا ہمدرد اللہ والا بندہ تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ زید تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ تو پھر آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور وہ مر گیا تو وہ کہاں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اکیلا ایک تنہا کونے میں کھڑا رہے گا. جنت میں ہے وہ اکیلا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جبکہ نبی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا ان لوگوں کے لیے بڑی مثال ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں ملا، نبی آیا نہیں، تو ہم توحید ہم کو معلوم ہوئی نہیں، ہم نے قبول کیا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے شاید یہ سب سے بڑی حجت بنے گا. زید بن عمر ایک مثال ہے، خود اکیلا تحقیق کر رہا ہے دین حق کی. کہاں گئے انہوں معلوم ہے آپ کو بتایا گزشتہ میں سب تفصیل. وہ ریکارڈنگ بہت خراب ہو گئی، لوگ اس کو سن نہیں پائے گزشتہ کی. یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئے سفر کر کے، ڈھونڈاتے ہوئے حق کی تلاش میں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایک حق بجانب اچھا آدمی ہوگا جس کی تحقیق کر کے گئے ہوں گے. یہ ایسے آدمی کے پاس تو نہیں گئے ہوں گے جو جھوٹ بھی بول دے، مکار ہو. جب یہ پوری تحقیق کر رہے ہیں تو اچھے آدمی کا پتہ اٹھا کے گئے ہوں گے. ایک عدل پہ بات کرنے والا اسٹریٹ فارورڈ عالم دین یہودیوں کا اس تک پہنچے، اور اس سے پھر بات چیت کی دین کے بارے میں، حق کے بارے میں. اور اس سے پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے عالم صاحب کہ کیا میں یہودیت کو قبول کر لوں؟ تو اس یہودی عالم نے ان سے کہا تھا زید سے، اگر تم ہمارا دین یہودیت قبول کرتے ہو تو تم کو تیار رہنا پڑے گا اللہ کے غضب کو جھیلنے کے لیے. ایک غضب تمہارے حصے میں آئے گا، اللہ کا ایک غصہ. تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، میں تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہی تو اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک غضب کا حصہ لینا ہوگا مجھے. تو اس یہودی عالم نے بہت اسٹریٹ فارورڈ وہ بات بتا دی کہ ہمارے دین میں آنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ کا ایک غضب کا معاملہ ضرور ہوگا. کیونکہ اس وقت وہ یہ کہنا چاہتا وہ عالم دین کہ اس وقت یہودی اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے. جو حق دین تھا موسیٰ کا لایا ہوا، میری قوم نے اس دین حق کو بدل کر کے اللہ کے غضب کو مول لیا ہے. وہ خبر دے رہا ہے ایک آدمی کو جو ڈھونڈ رہا ہے حق کو.
وہ پورا مشورہ خیر کا دے رہا ہے، امانت داری کی بات کر رہا ہے وہ یہودی عالم، کہ اگر تم یہودیت قبول کر لیتے ہو تو تم پر بھی غضب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہودی بگڑ گئے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم پھر مجھے میری رہبری اس طرح کر دو کہ کوئی خیر کا دین مجھے مل جائے۔ تو اس نے ایک بات کہی تھی یہودی عالم نے، خیر والا دین جس کے ہم بھی انتظار میں ہیں ایک نبی کی آمد کے، دین حنیف ہوگا وہ ابراہیم کا دین، میری علم میں تو یہی بات ہے، بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ خود بھی انتظار میں تھا بیچارہ۔ تو یہ وہاں سے نکلے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈاتے ہوئے نصرانیوں کے بہت کسی بڑے عالم کے پاس پہنچے، اس سے گفتگو ہوئی۔ تو ظاہر بات ہے نصرانیوں کی بھی ایک اچھے اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی کے پاس ہی گئے ہوں گے یہ، جس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ معلومات کر لیے ہوں گے۔ تو جا کر کے اس سے ملے اور اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ کسی دین حق کی تلاش میں ہوں، کیا آپ کا یہ مشورہ ہے کہ میں نصرانیت قبول کر کے عیسائی بن جاؤں؟ تو اس عالم نے بھی ان سے بات کہی کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لیتے ہو تو اللہ کی لعنتوں میں سے تم پر ایک لعنت ہوگی، اس کو جھیلنے تیار ہو تو دین عیسائیت اس وقت ہے، قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، توبہ اس سے میری توبہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں تو اس سے لعنت سے بچنے کے لیے ہی بھاگ رہا ہوں اور آپ لعنت کی بات کرتے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نصرانی عالم بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ نصرانی بھی اس وقت حق بجانب نہیں رہے، لعنت کے مستحق بن گئے ہیں۔ جو عیسیٰ نے دین کو پیش کیا تھا وہ اپنے دین حقیقی عیسائیت کو چھوڑ کر کے اور چیزوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے ہیں۔ چنانچہ تم بھی اگر یہ اسلام کی شکل میں جو دین اس وقت ہے لیکن اس پر ایک لعنت برس رہی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے قوم کے، تم بھی آؤ گے تو اسی کا حصہ تم پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو پھر کہا تو پھر مجھے تو اس سے بچنا ہی ہے کسی صورت میں، تو کیا مشورہ ہے آپ کا کہ میں کون سا دین قبول کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بھی وہی بات کہی کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ایک دین حق لانے والے نبی کا، جو دین ابراہیم ہوگا، دین حنیف ہوگا۔ تو انہوں نے باہر نکل کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے پکار کے کہا تھا، یہ روایت میں ہے کہ اللہ آپ گواہ رہنا میں دین ابراہیم پر ہوں، مروں انشاءاللہ تو آپ اسی پر مجھے مارنا۔ اور وہ متلاشی تھے اس دین کے، اس نبی کی آمد کے بارے میں، انہوں نے سب تفصیل معلوم کر لی تھی، پورا جائزہ لے لیا تھا، سب معلوم کر لیا تھا انہوں نے، وہ نبی کہاں سے آئے گا، وہ نبی کس قوم میں آئے گا، اس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں پورا علم حاصل کر کے آئے وہ اپنے وطن، اپنے حجاز کو، اور انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ قریش میں سے آئے گا، عرب ہی ہوگا، ہماری ہی قوم میں سے آئے گا، قریش میں سے آئے گا، اور یہاں تک معلوم کر کے آئے تھے کہ عبد المطلب کے ہی گھرانوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرے تھے، بیٹا میں پورا علم حاصل کر کے معلوم کر کے آ رہا ہوں، اور میں خود انتظار میں ہوں کہ کب وہ نبی ظاہر ہوگا جس پر مجھے ایمان لانا ہی ہے کسی قیمت پہ۔ اگر میں اس کو پاتا ہوں تو ٹھیک ہے، مگر میری عمر ہو گئی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں لگتا ہے، لیکن اگر تو اس نبی کو پا لے، اگر تیری زندگی میں وہ اعلان کر دے نبوت کا، تو بیٹا پہل کرنا ایمان میں، وہی سعید ہے وہ جو سب سے پہل کرتے ہوئے سابقون اولون میں آئے، رسول اللہ پر ایمان لائے۔ باپ کی نصیحت تھی ان کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ پہلے کی شخصیتوں میں کے لوگ ہیں نبوت کے ظہور کے۔ تو ورقہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہماری ماں نے ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی، ہماری ماں، بتایا نا آپ کو، گزشتہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا یہ باتیں۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ کی پوری بات تفصیل سے سننے کے بعد یہ بات کہی، پوری بات سنے کیا ہوا تھا، رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ غار حرا میں ایک آیا، کوئی مخلوق کون تھا نہیں معلوم، آیا مجھے دبوچ لیا، مجھ سے کہا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، میں نے کہا ما انا بقاری، سارا واقعہ آپ نے سنا دیا۔ تو وہ پکار اٹھے ورقہ بن نوفل، ناموس، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جس نے موسیٰ سے ملاقات کی تھی، یہ وہی فرشتہ ہے جو وحی لے کر کے آتا ہے۔
نبیوں کے پاس آتا ہے، پیغمبروں کے پاس آتا ہے یہ فرشتہ، یہ وہی ہے جو تم سے ملاقات کیا ہے۔ کلیئر بول رہے ہیں ورقہ بن نوفل کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ سے ملا تھا، تم سے ملا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے کاش میں اس وقت مضبوط قوت والا ہوتا، باحیات ہوتا، جس وقت تمہاری قوم کے لوگ تم کو اپنی بستیوں سے باہر نکال دیں گے، میں ڈر جاؤں گا تمہاری طرف سے، تمہاری حمایت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بات، یہ عزم بھی بیان کر رہا ہے وہ بندہ، بوڑھا آدمی، بہت بوڑھے تھے وہ، لاغر بوڑھے تھے، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں قوت والا توانا کاش ہوتا، ان کو معلوم ہے کاش ہوتا کیوں کہہ رہے ہوں کہ قوت چلی گئی میری، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اب ختم، کمزور ہو گئی ہے میری، کب چلے جاؤں گا نہیں معلوم، تو اپنا رشک کا اظہار کر رہے ہیں، کاش میں قوت والا ہوتا، توانا ہوتا، اور اس وقت باحیات ہوتا جب تم کو لوگ باہر نکال رہے ہوں، تو میں لڑتا، ڈر جاتا، تمہاری طرف سے حمایت کرتا۔ تب رسول اللہ نے پوچھا ایک دم حیرت بھرے انداز میں، چچا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہ رسول اللہ کو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ تو جھیلتے ہیں رسول اللہ کو، ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے قوم، امین صادق کے القاب سے پکارتی ہے، امانتیں رکھواتے ہیں آپ کے قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر کے، آپ کی عزت و اکرام کرتے ہیں، آج ایسا کیسے بدل جائیں گے کہ مجھے نکال دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تعجب ہوا تو ورقہ بن نوفل نے خبر دی، کہا بھتیجے تم سے پہلے جس کسی نے بھی اس بات کی دعوت دی، اس بات کا اعلان لوگوں میں کیا جو تمہارے سے اب ہونے والا ہے اور تم کرو گے، وہ تم سے جو فرشتہ ملا ہے اسی کام کے لیے ملا ہے، تو جس کسی کے ساتھ بھی یہ ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس کے ساتھ قوم نے وہی کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قوم پلٹ گئی، ظلم ڈھائے، ستم توڑے، بستیوں سے نکال باہر کیا گیا نبیوں کو، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں قرآن نے خبر دی آپ کو، نبیوں کو قتل تک کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو گزشتہ تفصیل کے ساتھ سنایا کہ یہ بنی اسرائیل، یہی وہ بنو اسرائیل ہے جنہوں نے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ ہوا زمین پر۔ تو اسی کی خبر دے رہے ورقہ بن نوفل۔ تو یہاں سے میں نے کہا کہ یہ پہلا مسلمان ہے، اس کو آپ مسلم ماننا پڑے گا آپ کو، آپ انکار نہیں کر سکتے اس کے اسلام کا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں ورقہ کے ساتھ، پہلے سمجھ لو ورقہ کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں۔ ورقہ کون ہے؟ وہ جس نے عیسائیت قبول کر لی رسول اللہ کے نبوت کے ظہور سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے وہ عیسائیت قبول کر کے مسلم تھا اس وقت کا۔ وہ کون تھا؟ اس وقت کا اسلام کیا ہے بھائی؟ عیسائیت ہی تو ہے نا، عیسیٰ کا دین ہی تو اس وقت کا اسلام ہے۔ جو لوگ عیسائیت قبول کرے ہیں وہ مسلم ہیں اس وقت کے، اور اس وقت کے جو مسلم لوگ ہیں جو عیسائیت پر ہیں، ان کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر محمد رسول اللہ ظاہر ہو جائے، نبوت کا اعلان کر دے، تو ان کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ رسول اللہ کی تصدیق کر کے ایمان لانا، مسلمان ہونا، ایمان لانا رسول اللہ پر۔ اگر نہیں لا کے مر جاتے ہیں تو کیا مریں گے وہ عیسائی؟ جو عیسائی رسول اللہ کی ظہور نبوت کے بعد رسول اللہ کو ریجیکٹ کر کے مر جائیں تو کیا مریں گے؟ وہ کافر مریں گے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورقہ مسلم نہیں ہوا ہے، تو ورقہ نے تو خود پہچان لیا کہ تم نبی ہو، تمہارے پاس ناموس فرشتہ آیا ہے، اور وہ خود خبر دے رہے ہیں کہ تم نبی ہو، اور وہ پھر قبول ہی نہیں کیا رسول اللہ کو، رسول اللہ کی نبوت کو، تو پھر کافر مرا جی؟ تو تم زبردستی کے کافر ماننا چاہتے ہو ورقہ بن نوفل کو، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے بیچارہ کہ کاش میں اس وقت بحیات ہوتا، زندہ ہوتا، تو میں تمہاری جانب سے حمایت میں کھڑے رہوں گا۔ اس سے بڑھ کے ایمان کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ تصدیق کیا ہونی چاہیے؟ جبکہ رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے خود کہ میں خود نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ تو ڈرے ہوئے ہیں، اسی لیے تو لائی ہے ہماری ماں، وہ تصدیق کر رہے ہیں، وہ تصدیق کر رہے ہیں ورقہ بن نوفل کہ آپ نبی ہیں، آپ مت ڈریے۔ انہی کی باتوں سے رسول اللہ کے اندر دھارس پیدا ہوئی، میں نے آپ سے کہا، تھوڑا ہمت بنی، پھر آپ واپس غار ہرا چلے گئے اپنا اعتکاف پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ اس اثنا میں وحی بند ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟
میں نے گزشتہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو باتیں پوری بتا دی. ایک تو ہماری ماں کا دلاسا، رات میں جو باتیں ہماری ماں نے رسول اللہ کو جو رات میں باتیں پیش کی تھی، جب آپ ڈر رہے تھے، زمبیلونی زمبیلونی کہہ کر کے ہیبت میں تھے، رسول اللہ ڈر رہے تھے مجھے اڑا دے مجھے اڑا دے، تو اس وقت ہماری ماں نے جو تصدیق کی تھی آپ کی اچھائیوں کی، اور آپ کو دلاسا دیا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، بے سہاراؤں کے سہارے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے کھلاتے ہیں، خود نہیں پیتے پلاتے ہیں، آپ تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں، تو بے شمار آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، رات دلاسا دیتی رہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک دلاسا بہت دھارس بنا. دوسرا پھر ورقہ بن نوفل کی بات ہے. میں نے ایک بہت اہم بات بھی گزشتہ آپ سے کہی تھی میرے بھائی، خدیجہ کے بارے میں، کہ میری ماں خدیجہ کا کیا مقام ہے، رسول اللہ کے لیے کیا حکمت ہے وہ اللہ کی، کہ رسول اللہ کا نکاح اللہ نے ان سے کروایا. جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت رسول اللہ 25 سال کے تھے، لڑ نوجوان، اور یہ کتنے سال کی تھیں؟ 40 سال کی تھیں. تو ذرا سوچو 40 سال میں انسانی میچورٹی کی ایج ہے وہ. 40 ایئرس کون سی ایج ہوتی ہے انسان کی؟ مکمل میچورٹی کی ایج ہے وہ. اور اس میچورٹی کی مکمل ایج میں تھیں حضرت خدیجہ. رسول اللہ تو 25 ایئرس کے نوجوان تھے. میں نے آپ سے کہا نا، جس کے سر سے ماں کا بھی سایہ اڑ گیا، باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں. جس بچے نے، یتیم بچے نے، رب کبریا نے ایک شفیق خاتون کے دامن میں لے جا کر کے اپنے حبیب کو جوڑ دیا. ممتا بھری، مروت بھری، شفقت بھری خاتون کے ساتھ اللہ نے حبیب کو جوڑ دیا اپنے. وہ سہارے بن کر کے کھڑی رہی، وہ جیسے ماں تجربے کار عورت کھڑی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ غار حرا سے اتر کر کے اس ہیبت کے اور ڈرے ہوئے خوف کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں کے پاس. بھائی میں نے آپ کو بتایا نا، ہیومن نیچر بھی ہے نا. آدمی پر جب بہت بڑی مصیبت ٹوٹتی ہے، ایک دم ڈر جاتا ہے، تو آدمی کہاں دوڑتا ہے مجھے بتائیے. اگر میرے بیٹے کو کوئی ڈر لگے گا، بہت بڑی پریشانی میں پھنس جائے گا، تو کہاں دوڑ کے آئے گا؟ سیدھے باپ کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا، انسانی فطرت جانتی ہے، سب سے بڑا اس کا خیر خواہ جو ہوگا انسان کا، سب سے زیادہ اس کا خیال کرنے والا، جس کو اس کو احساس ہے کہ اس سے بڑھ کے میرا خیال کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، تو انسان وہی دوڑتا ہے نا. رسول اللہ کے چچا ابو طالب زندہ ہے نا. ابو طالب کے حوالے ہی تو دادا عبد المطلب رسول اللہ کو کیے تھے. پرورش کون کیے تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ کون رہ رہے تھے؟ ابو طالب رہ رہے تھے. باپ کے خیم مقام وہ چچا ہی تو تھا اس وقت کا. اب اتنی بڑی مصیبت، جب انسان اتنا ڈر گیا کہ میری جان ختم ہو جائے گی اب، اور جو کہہ بھی رہے بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف میں، مسند احمد میں ہے، زمبیلونی کہہ کر کے یہ بھی کہہ رہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے. تو جب آدمی اپنی جان پر بنائی بلکہ محسوس کر لے، جان کا خطرہ محسوس کر لے، تو کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ہو دنیا کا، وہاں دوڑتا ہے. جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے، اس کے دل کو احساس ہے کہ اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، انسان وہیں دوڑے گا نا. تو آپ پہاڑ سے اتر کر کے ابو طالب کے پاس بھاگتے، کسی اور چچا کے پاس بھاگتے، سب سے بڑا خیر خواہ جس کو سمجھتے. لیکن کس کو سمجھتے تھے؟ رسول اللہ کے دلوں میں، روح میں جو سب سے بڑا خیر خواہ تصور کیا جاتا تھا رسول اللہ کے نزدیک، وہ کون تھیں جس کے پاس دوڑے ہوئے آئے رسول اللہ؟ اسی خدیجہ کے دامن میں آئے ہیں نا بھائی. تو معلوم ہو گیا کہ اس خاتون سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اس دنیا میں رسول اللہ کے لیے کوئی اور نہیں تھی اس وقت. اسی لیے یہاں دوڑے آئے ہیں. اور ماں نے رات بھر جو دلاسا دیا ہے، اللہ اکبر، اس سے زیادہ شفقت والا دلاسا اور کچھ نہیں ہو سکتا. سنبھالا اپنے شوہر کو پوری رات. جان پہ بنائی ہو، کیا کیفیت ہے سوچئے. ایک اجنبی مخلوق دبوچی ہے. ہاں، جبرائیل کیا ہماری جنسی کے مخلوق ہے کیا بھائی؟ انسان ہے. ارے کوئی جن آ کے آپ کو دبوچ لے تو معلوم پڑے گا کیا ہوگا. ارے ہماری مخلوق تھوڑا ہی ہے وہ آ کے دبوچا ہے، کلیئرلی باتیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا حالت، ذرا سوچئے. اور کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑا ہی ہے وہ. ملائکہ کا سردار ہے، طاقتور ترین مخلوق ہے اللہ کی وہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوڑے ہوئے آئے ہماری ماں کے پاس. تو یہ بہت عظیم باتیں ہیں میرے بھائی. یہ کہانی قصے نہیں جو بول لیے, قصے سنا لیے, کہانی سن کے گھر چلے گئے. کہانیاں تھوڑا یہ تو ریالٹی حقیقی واقعہ ہے. یہ جو حقیقی رونما ہوئے واقعی زمین کی پشت پر یہ حقائق ہیں, قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ. تو یہ ہے خدیجہ کا معاملہ اور ان کا مقام اور مرتبہ میرے بھائی اللہ کے پاس. کتنا بڑا مقام ہے, ذرا سوچیے اپنے حبیب کے لیے خدیجہ کو کیا بنا اللہ نے. اس سے اندازہ کر لیجیے آپ کہ ایک خاتون کو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کی ابتدائی حالات میں خدیجہ کو سہارا بنائے ہیں, دھارس بنائے ہیں رسول اللہ کے لیے. اس سے بڑا مقام مرتبہ کوئی ہو سکتا کسی کا؟ پھر وہ ورقہ کو کیا بنائے, دلاسا دینے کا ایک بہت ایسی شخصیت بنا کے اللہ تعالیٰ سامنے رکھے رسول اللہ کے, کہ رسول اللہ اس وقت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے یقین دلا رہا ہے ورقہ بن نوفل کہ تم نبی ہو. انسانوں میں سے بھئی اس وقت 3 ہی شخصیتیں تھیں جو رسول اللہ کو سنبھال رہی تھی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 3, صرف 3 اس وقت, یہ حالت میں, وحی کی ابتدا کے وقت میں. یہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, یاد رکھ لینا. 3 پرسنالٹیز ہیں ابتدائی وحی کے ابتدائی اس ہیبت والے اس خطرناک موقع پر, ڈراؤنے موقع پر رسول اللہ کے لیے سب سے بھیانک موقع رسول اللہ کا, جان پر بنائیے رسول اللہ کا ڈر اور ہیبت کا عالم ہے رسول اللہ کے لیے, جینا دشوار. ڈپریشن میں چلے گئے رسول اللہ اس وقت, آپ کو نہیں معلوم ہے کیا کیفیت تھی. آپ خالی حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں بس. عموماً پورے ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے, سلیبس سے حدیثاں پڑھ لیے, لکھ لیے, پاس ہو گئے, علامہ دہر بن کے نکل گئے. فضیلت الشیخ بولنا بڑا پسند ہے ان کو. ایگزام پاس کر لیے یونیورسٹی کا, مدنی بن گئے, مکی بن گئے, فلاں بن گئے. چھوڑو یار, ارے یہاں سمجھنے کی بات ہے. امام بخاری جو, امام مسلم, امام احمد بن حنبل جو واقعات یہ لے کے آ رہے ہیں نا ابتدائی وحی کے کیفیات کو, یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں, بہت اہم ترین بنیاد سے سمجھنے کی باتیں ہیں, دل لگا کے سمجھنے کی باتیں ہیں. دل و دماغ اور روح کو لگا دینے کی ضرورت ہے یہاں پر. کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ کی اس وقت, ڈپریشن میں تھے محمد رسول اللہ, آپ کو نہیں معلوم ہے. اس سے بڑا ڈپریشن رسول اللہ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو ایک بات معلوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سوسائڈ کی کوشش کرے, بتاؤ, پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے وفات تک 63 برس کی عمر میں رسول اللہ سوسائڈ کرنے کا ارادہ کبھی کرے کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں, صحیح حدیث سے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے اس کی, وہ راویہ ہیں. کیا فرماتی ہیں جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہماری اماں جان حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے سوال پوچھا. سوال کیا پوچھے؟ احد کے دن جو مصیبتیں رسول اللہ پر آئی احد کی لڑائی میں, اور جو غم کے پہاڑ رسول اللہ پر ٹوٹے, بہت بڑا غم تھا رسول اللہ کے لیے. 70 صحابہ شہید ہونے کا غم الگ ہے, جانثار صحابہ. سب سے بڑا غم 70 صحاباؤں کے اوپر بھی جو فوق غالب آ گیا تھا وہ تھا چچا حمزہ کی وفات. باپ کے خیم مقام محبوب ترین چچا کا جسم کا مسئلہ کر دی تھی ہندا, سینہ چاک کر دیا گیا, دل نکال لیا گیا حضرت حمزہ کا, آنکھ ناک ہاتھ پر کاٹ دیے گئے. رسول اللہ اتنا روئے, اتنا تکلیف دہ معاملہ تھا, اس کا کوئی اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا غم تھا حمزہ کی وفات کا, آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے کتنا غم تھا. اس کی مثال آپ کو بتاؤں میں, کتنا بڑا غم ہوگا وہ حمزہ کا. تو حمزہ کو شہید کرنے والا شخص ایک حبش کا غلام تھا, اس کا نام تھا وحشی بن حرب. اس کا نام کیا تھا؟ وحشی بن حرب. وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد. رسول اللہ کے پاس آئے وحشی بن حرب, رسول اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. اب دشمن نہیں رہتا رسول اللہ کے لیے جو ایمان لے آتا ہے, وہ اللہ کا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ سب اس کے خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ وحشی بن حرب, اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو میں نے بھی اس کا حقیر بندہ ہوں میں اللہ کا. جب میرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو اس کا بندہ بھی تجھے معاف کر دیا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. مگر اس کے بعد کیا بولتے ہیں وہ ہے سمجھنے کی بات. اس کے بعد کا جملہ رسول اللہ کا سنو, وحشی بن حرب کو بول رہے ہیں, وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن آدم کا ہی بیٹا ہوں, انسانی قلب ہی ہے, اس سے تو والا تر نہیں ہونا.
تو کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایک مجھ پر احسان کر تو، وحشی سے کہہ رہے وحشی مجھ پر ایک احسان کر، میرے سامنے سے مت گزر کبھی بھی، میرے پیچھے سے گزر جایا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آتے ہیں، وہ غم ہرا اور تازہ ہو جاتا ہے، وہ غم نہیں بھلا سکتا جس طرح تو نے ان کو قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ چچا کا غم کتنی دور تک ہے رسول اللہ کے لیے؟ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ تو یہ سب معلوم ہے حضرت عائشہ کو کیا ہوا احد کے دن۔ تو ہماری ماں نے احد کے دن کا ذکر کر کے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ احد کے دن، اور خود رسول اللہ بے ہوش ہو گئے تھے اس دن، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر مبارک میں کیل گھس گئی تھی، خون نکل کے لہو لہان ہو کر کے بے ہوش ہو گئے، بہت بھاری دن تھا وہ دن۔ تو ہماری ماں نے وہ یاد دلا کے پوچھا، رسول اللہ، احد کے دن سے بھی بڑا غمناک کوئی دن آپ پر گزرا بھی ہے؟ بات پوچھ رہی ہے ماں۔ رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں؟ ہاں عائشہ، اس سے بھی بھاری غم کا دن گزرا ہے میرے اوپر، جب میں طائف کو گیا تھا اور طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس غم سے بڑا غم تھا۔ اللہ اکبر! طائف میں جو ستم ڈھائے گئے رسول اللہ پر، وہ سنانے والا ہوں آگے جا کر کے میں آپ کو، لیکن سوسائٹ کی کوشش طائف میں بھی نہیں کی رسول اللہ نے، جب اتنا بڑا غم کا دن تھا رسول اللہ کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ نے وہاں پر بھی سوسائٹ کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن آپ سوسائٹ کی کوشش کب کریں معلوم ہے آپ کو؟ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کریں، معلوم ہے کب کریں اور کیوں کرا ہوگا؟ آدمی ایک اتنا پاکیزہ آدمی، اتنی زبردست سوچ والے، اتنے امین، صادق، دور اندیش، بردبار ہوتے ہوئے آپ سوسائٹ کرنے کی کوشش، اٹیمپٹ ٹو سوسائٹ کیوں کر رہے ہوں گے؟ یا کسی کے پڑھلے پڑھی ہے بات آج تک؟ اور یہ ریئل ہے، یہ محمد رسول اللہ نے اٹیمپٹ ٹو کوشش کی ہے، اٹیمپٹ ٹو سوسائٹ کی کوشش محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ یہ اسی ابتدائی وحی کے ایام کے واقعات میں ہے۔ اب ذرا سوچ لو کیا ٹینشن ہوں گی، کیا اسٹریس ہوگا رسول اللہ کو دماغی، کیا ڈپریشن ہوگا رسول اللہ کا۔ غار حرا میں جو فرشتہ آ کر کے دبا کے جو کہا ہے رسول اللہ کو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ وہ کون سی مخلوق، اس کی ہیبت، اس کا خوف جو طاری ہو رہا تھا رسول اللہ پر، کون تھا، کیا ہوا میرے ساتھ، ہو کیا گیا میرے ساتھ، وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے محمد رسول اللہ۔ تو ایسے خوفناک حالات میں، اس ڈپریشن میں رسول اللہ کو سنبھالنا بہت ضروری تھا، اس ڈپریشن سے ان کو نکالنا، ان کو پھر سے ذہنی اعتبار سے مضبوط کرنا، اسٹرانگ کرنا ذہنی اعتبار سے۔ آج تو میڈیکلی آپ کے جو ہے سائیکٹسٹ پیدا ہو گئے، ایک سے ایک بڑے بڑے سائیکٹسٹ آ گئے ہیں، سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ ہوئی ہے، اس کے میڈیسنس نکالے گئے ہیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے۔ کیمیکلز والے کچھ میڈیسنس دیتے ہیں جو دماغ کے اندر کیمیکل جو جس کی کمی ہوتی ہے اس کو پر کر کے آپ کو جو ہے ڈپریشن سے آپ کو جو ہے ڈپریس آدمی کو نکالا جاتا ہے۔ آج تو ٹیکنیکلی ترقی ہوئی ہے، اس وقت کیا تھی بھائی 1400 برس پہلے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قرآن کی آیات نازل ہوئی، رسول اللہ نے احادیث سکھائی ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، آپ کے لیے شرعی رقیہ آپ کر لیتے ہیں، وہ تو اب ہے۔ رسول اللہ کی جب وحی کی چلن چلی آگے جا کر کے تب معلومات ہوئے، اس وقت تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ قرآن ہی تو پہلی آیتیں اتری، کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ کیا تھا اس وقت؟ 3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو سہارا دیا، سنبھالا اس وقت۔ وہ 3 شخصیتیں کون ہیں بولو؟ صرف 3 پرسنالٹیز ہے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ نے کھڑا کیا 3 شخصیتوں کو اپنے محبوب کو سنبھالنے کے لیے۔ کون؟ اللہ ہی خیر خواہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ نے 3 خیر خواہوں کو کھڑا کیا اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو اس وقت سنبھالنے کے لیے۔ وہ کون ہے؟
نمبر 1 سب سے ٹاپ اور چوٹی پر ہے ہماری ماں خدیجہ بنت خولید. سلام ہو ہماری ماں پر، خدیجہ پر. سب سے پہلی خاتون ہے وہ جو اپنے شوہر کے لیے دھارس بن کے کھڑی رہی اور سمجھا رہی ہے، رات رات بھر گود میں سر رکھ کر کے سمجھا رہی ہے، چادریں اڑا رہی ہے. اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، تم اتنا مت ڈرو، تم اللہ کے خاص بندے ہو، اللہ تم پر خاص نگاہ رکھے ہوئے. کیسی بیوی ہے یہ جو سنبھال رہی ہے اپنے شوہر کو. اور دوسری شخصیت یہی بنت خولید کے چچا ہے، چچا زاد بھائی ہے وہ، ورقہ بن نوفل. یقین دلا رہا ہے کہ تم سے ملنے والا تم کو ختم کرنے کے لیے آنے والا نہیں، ڈرانے والا نہیں. وہ تو وہ ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ سے ملا کرتا تھا. تم اللہ کے نبی بنائے جا رہے ہو، تم کچھ خاص کام کے لیے منتخب کیے گئے ہو آسمانوں میں. تم مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ رہوں گا. اللہ اکبر، یہ دھارس بن رہا ہے. آدم کے اولاد میں ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے. اس وقت آدم کے بیٹوں میں 2 ہے، ایک بیٹی آدم کی اور ایک بیٹا آدم کا ہے. ایک خدیجہ ہے اور ایک ورقہ ہے. اور تیسرا ہے فرشتوں کا سردار خود جبرائیل. لوگ اس کو نہیں جانتے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر چلے گئے غار حرا میں، اپنا وہ خدیجہ کی بات سے تھوڑا دھارس مل گئی، ہمت آ گئی، ڈپریشن سے ذرا باہر نکلے. ورقہ بن نوفل کی باتوں سے یقین آیا، تھوڑا سنبھالے اپنے آپ کو، پھر اوپر چلے گئے اعتکاف پورا کرنے کے لیے. لیکن رات جب ہوتی، اکیلے تنہائی جب کھا جاتی، تو وہ پھر یاد آتا وہ منظر، اور پھر دماغ میں یہ وہ خیالات پریشان کر دیتے. کیونکہ رسول اللہ کی فطرت میں شاعروں سے اور کاہنوں سے زیادہ بدترین مخلوق نہیں تھی رسول اللہ کے پاس کوئی اور. رسول اللہ نفرت کرتے تھے شاعروں سے، کاہنوں سے. یہ جو باتیں خانی ہوتے ہیں نا، زمین و آسمان کے خلے ملا دیتے ہیں، دیوانے بکوا سنگ جو بک 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 کرتے ہیں، دیوانہ بکوا کرتے کچھ بھی نہیں، باتیں بڑے بڑے جو ہانکتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پسند نہیں کرتے تھے. کیا کرتے ہیں شاعر نہیں معلوم آپ کو؟ کسی عورت سے محبت ہو گئی تو بولیں گا میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاتا ہوں. اس کا باپ جاتا ستارے توڑنے کے لیے آسمان پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا شاعر؟ تو کہاں سے توڑ کے لائے گا ستارے؟ یہ تو جو ہوتا نہیں وہ باتیں کرتا ہے بک بک. تو شاعر اسی طرح کے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے ان کو. لیکن جب یہ وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، اور یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو متن کو پڑھیں گے آپ تو کیسے موتیاں ہیں وہ. شاعری تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. شاعر تو سجدے کر دیں اس کے سامنے، ایسے موتیاں الفاظ کے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ تو ایسی شاعری جیسے شاعروں کے بھی آگے نکلنے والے الفاظ ہیں موتیوں کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. ڈر رہے ہیں آپ کہیں لوگ مجھے بھی وہ کاہنوں کے ساتھ، وہ شاعروں کے ساتھ میرا مذاق نہ اڑائیں. اب ایسی باتیں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے محمد خود بھی، اس طرح میں مذاق نہ بن جاؤں. خوف ہو رہا ہے اکیلے میں تنہائی میں، کچھ سوچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر وہ ہیبت بھی اندر سے دل کی جو ہے. ایک مرتبہ جب آدمی بہت ہیبت کھا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ سائیکوٹسٹ کو بہت خوب معلوم ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، یا پھر ان لوگوں کو معلوم ہے جن کے قریب سے کسی سائیکولوجیکل افیکٹڈ آدمی کو، اب نارمل آدمی کو کسی نے دیکھا ہو قریب سے، اس کو معلوم ہے. کسی کو ڈپریشن میں دیکھا کبھی آپ لوگوں نے؟ کھانا نہیں کھا سکتا، ہیبت میں رہتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا، بیمار رہتا، اس کا دل دھڑ دھڑ مار لیتے رہتا ہمیشہ، لک لک لک. ذری آواز آ گئی تو ٹھن کی آواز آتے ہی کانپنے لگ جاتا. ڈپریشن کا آدمی کچھ عجیب ہی ہو جاتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہی، گزر رہی ہے اس وقت. ڈپریس ہے آپ.
تو آپ خود فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے اور جابر بن عبداللہ کی بھی روایتوں میں شروعات کے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا کے ختم کر دوں، میں فنش اپنے آپ کو، اپنے اس وجود کو ختم کر لینا چاہتا تھا میں۔ اب ذرا سوچیے، اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ کتنا بھیانک وقت ہوگا رسول اللہ پر جو گزر رہا ہے اس وقت کا۔ آپ یہ ارادہ کریں رسول اللہ کہ میرا ارادہ ہو جاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں اور ختم کر دوں، اپنے وجود کو ہی مٹا دوں، میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اتنا ڈرے ہوئے تھے رسول اللہ، اتنے ڈپریس تھے۔ یہ ریالٹی سے میرے بھائی، بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، پڑھنے نہیں پڑتا کسی کے کیا ہو رہا تھا، کیا حالات تھے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس ارادے سے اپنے آپ کو لڑکا لوں گا، ختم کر لوں گا، نکلا غار سے باہر، اور وحی بھی بند ہو گئی۔ وحی کے بندش کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں اس امت کے اندر، بہت سارا اختلاف ہے۔ وحی کی بندش کے بارے میں بعض لوگوں کے نزدیک ہے کہ 3 سال تک وحی بند تھی، 3 سال کے بعد وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی کے بعد 3 سال تک وحی نہیں اتری۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے استادوں میں سے جو استاد ہے صفی الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحقیق کر کے باضابطہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور دیگر بہت محققین کے حوالے سے انہوں نے باتیں لکھی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ 3 سال 9 سال، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ وحی کی بندش 10 دن کے آس پاس ہی رہی ہے بس، اور یہ 10 دن جو رسول اللہ کے اوپر ڈپریشن کے گزرے ہیں نا، اللہ اللہ، اسی کے وہ واقعات ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، مگر ہمارے پڑھنے نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو کامن آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، جیسا کتاباں پڑھتے ہیں نا، قصے کے ناولیں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، وہ ناول سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے کتابوں کی، حدیثوں کی۔ یا پھر سلیبس لکھنے کے لیے، میں نے کہا آپ سے، مدرسے میں گئے سلیبس لکھنے کے لیے پڑھ لیے، یا پھر یہ ہے کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پڑھ لیے، مسجد میں آنا ہے، پبلک کو سنانا ہے، واہ واہ لے کے جانا ہے یہاں سے، جیسا آپ کیا اچھی تقریر کر کے گئے، حدیثیں بولتے سنا کے گئے، ہمارے کو ہو گیا قصہ ختم ہمارا۔ کبھی یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتاریں اس کو تو پتہ چلے کیا ہے وہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو وہی وہ بند ہے، ایک تو ایک بار آ گیا فرشتہ چلا گیا، اب آ رہا نہیں، اب یہ ڈر خوف ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے لوگ کیا بولیں گے، یہ سارے خیالات کھا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لینے کا ارادہ کر کے نکلا، پہاڑ کے اوپر چڑھا چوٹی پہ، یہاں سے گرا لوں گا، اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ کہ جب میں یہ ارادہ کرا کہ اپنے آپ کو گرا لوں گا پہاڑ پہ سے، تو مجھے آواز آئی، یا محمد، پھر آواز آئی، آسمان میں گونجتی ہوئی آواز، پہاڑ پر تنہائی میں اکیلے اگر کھڑے ہوں اور آسمان میں سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دے تو کیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ یہ سب باتیں تھوڑا محسوس کرنے کی ہے بھائی، تھوڑا تصور میں لائیں، کہانی سمجھ کے مت سنیے اس کو۔ آپ ایک دم سے ڈر گئے اور کہتے ہیں بہت ڈر گیا میں، ایک دم وہ ایسی آواز تھی جو آسمان میں گونجی، پلٹا تو دیکھتا ہوں وہی جو آیا تھا غار میں مجھے دبوچنے کے لیے، وہ آسمان میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اتنا بڑا ہے کہ جس طرف دیکھ رہا ہوں وہی ہے، مشرق سے لے کے مغرب بھر لیا، شمال سے جنوب بھرا ہوا ہے آسمان میں، زمین سے آسمان بھرا ہوا ہے۔ یہ جبرائیل کی اصلی شکل تھی جس میں رسول اللہ نے پہلی مرتبہ یہاں ان کو اس وقت دیکھا تھا، جس کا ذکر صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ یہ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کرتے وقت جو ڈر گئے تھے، پکارا جبریل نے، یا محمد، تو جب آپ پلٹے ہیں تو جو دیکھے آسمان میں، یہ پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھنا تھا۔ اور دوسری مرتبہ کب دیکھے تھے اصلی شکل میں، جانتے ہیں؟ ان کی اصلی نوعیت میں۔ ہاں ویری گڈ، کون بولے؟ آپ بولے؟ اللہ آپ کو اجر عظیم دے، ایسی الرٹ رہنا بھائی۔ معراج والی رات میں کہاں دیکھے معلوم ہے اصلی شکل میں؟ کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر دیکھے، اسی کا ذکر سورہ نجم میں ہے،
2 مرتبہ اس نے اس کو دیکھا تو یہ بدعتیوں نے اللہ کا دیکھنا بنا دیا اس کو. یہ بات ہماری ماں حضرت عائشہ کی بیان کرتا ہے, اکبر بیگ نہیں بول رہا. آپ بولیں گے انہوں کے کو بول رہے ہیں, تو میرے کو کوئی حق نہیں ہے بولنے کا. جبرائیل کو دیکھے کہ اللہ کو دیکھے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے, تو یہ میں نہیں بول رہا ہوں. سورہ نجم میں جو 2 بار دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھنے کا ذکر ہے, اللہ کو دیکھنے کا نہیں ہے. اور یہ بات ہماری ماں حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ہے, احادیث کے اندر موجود ہیں تفصیل کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ مگر ان بیچارے جاہلوں نے کچھ کا کچھ کر دیا, دین کا تیا پاچا. تو یہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا ہے جبریل کو اصلی شکل میں. دوسری مرتبہ معراج کے دن. پھر یہاں سے روایت میں وہی بات ہے جس کو جابر بن عبداللہ روایت کر, بھاگتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اپنے بیوی کے پاس, بہت ڈر گئے. ظاہر بات ہے بھائی اکیلا آدمی پکارے, ایسا دل دھچک بیٹھ گیا. پھر دکھائی دیا تو اتنا بڑا, پھر آ کے آپ وہی زنبیلونی مجھے اڑا دے, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, یہی. پھر ہماری ماں نے سنبھالا. پھر وہ واقعہ ہے. غالباً اس طرح سے ورقہ بن نوفل کے پاس کئی مرتبہ گئے ہوں گے, وہ ایک مرتبہ نہیں گئے, جس کا ذکر بار بار الگ الگ احادیث میں آ رہا ہے. ظاہر بات ہے اتنی کنڈیشن خراب ہوئے گا آدمی کی تو مشورے تو ہوں گے نا, اور کس سے مشورے کریں گے؟ جو صحیح جانتا ہے, رہبر ہے, علم والا ہے, اسی سے بات ہوگی. پھر تھوڑا سنبھلے. اب اعتکاف کی بھی فکر برابر لگی ہوئی ہے. ادھر یہ حالات خراب ہے, بیمار ہو رہے ہیں, بخار سے آنگ جل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی عبادت کی فکر بھی برابر لاحق ہے. میں اعتکاف کر رہا تھا اللہ کے لیے غار میں جا کر کے, پھر آ جا رہا ہوں بیمار ہو کر, پھر جا رہے ہیں, تھوڑا سنبھلتے پھر جا رہے ہیں. پھر جب گئے اطمینان سے, تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے, تو پھر پہاڑ سے آواز آئی, یا محمد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑا یقین آنے لگ گیا تھا. اب یہاں سے تھوڑا یقین پختہ ہونے لگ گیا جب یہ بار بار ہو رہا ہے. فرشتہ دکھ رہا ہے آسمان. وہ کہہ رہے ہیں فرشتہ دکھ رہا ہے آپ کو. کون کہہ رہے فرشتہ ہے وہ؟ یہ کون ہے کہنے والا فرشتہ ہے وہ؟ یہ بات رسول اللہ کو اس بات کا یقین کون دلا رہا ہے بھائی وہ فرشتہ ہے؟ ورقہ بن نوفل ہی تو ہے وہ جو یقین دلا رہا ہے کہ وہ فرشتہ ہے جو دکھ رہا ہے آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ فرشتہ ہے, فرشتہ ہے, فرشتہ ہے. منا رہے اپنے آپ, وہ آسمانی فرشتہ ہے جو دکھ رہا ہے مجھے. سمجھے؟ تو جب پھر آواز دیے جبرائیل, پہاڑ پر جب چڑھے رسول اللہ, تو جبرائیل آواز دیے, محمد تم اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہو, اور میں اللہ کا فرشتہ, فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں. رسول اللہ نے ان کی بات توجہ سے سنی, یقین آ گیا. تو یہ کون سنبھال رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار بھی سنبھال رہا ہے. آپ ڈرو مت مجھ سے, میں کوئی ڈرانے والی چیز نہیں, میں تمہارا خیر خواہ آسمانی فرشتہ ہوں جو اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے. تم کو اللہ نے پسند کیا ہے, تم کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. یقین دلا رہا ہے فرشتہ بھی. تو ادھر خدیجہ, ادھر ورقہ بن نوفل بول رہے ہیں وہ فرشتہ ہے, اور یہ فرشتہ جو دکھ رہا خود بول رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اب پختہ ہو گیا یقین. اب یقین پختہ ہو گیا کہ مجھے اللہ نے کچھ کام کے لیے ہی میرے پاس فرشتے کو بھیجا ہے. اس وحی کو لینے کے لیے اب تیار ہوئے. اور یہ وحی 10 دن تک اسی لیے روکی گئی تھی کہ آپ کو تیار کرنا چاہتے تھے. اب وحی کا شوق پیدا ہونے لگا. اب کیا ہوا؟ وحی کا شوق پیدا ہوا کہ اب پھر اللہ ہی اگر مجھے نبی بنایا ہے اور فرشتہ میرے پاس بھیج رہا ہے, تو کچھ کام اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہوگا. یقین آ گیا. اب انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ جب آپ نے مجھے منتخب ہی کیا ہے اپنے کام کے لیے, تو پھر آرڈیننس دیجئے نا مجھے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اندر سے ایک احساس کہ اب مجھے کچھ پیغام دیجئے نا, پھر کرنا کیا ہے مجھے, اب کیا کام لگاتے اب میرے سپرد, اب ہدایت بھی آ جائے. اب انتظار اور شوق بڑھنے لگا وحی کا. سمجھے؟ اب جب اعتکاف پورا کر لیے, رمضان کا پورا مہینہ ختم ہوا, شوال کی پہلی تاریخ جو حسب معمول 3 سال پہلے سے کر رہے, بتایا نا آپ کو 2 سال پہلے گزر گئے تھے, تیسرا سال تھا جو آخری سال بھی تھا, غار حرا کے اعتکاف کا آخری سال بھی تھا.
تو اب جو وہ کر کے لوٹے پہلی شوال کو، دوسری وحی آئی، دوسری وحی لے کر کے جبریل ملاقات کی ہے۔ وہ کون سی وحی تھی جانتے ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وحی لے کر کے اترے۔ اس میں کیا حکم آیا؟ اے چادر اوڑھ کے سونے والے میرے حبیب، اٹھیے، اٹھ جائیے باپ، اور ڈرائیے لوگوں کو، فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، اپنے رب کی تکبیر، اس کی بلندی بیان کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم آیتیں تھیں قرآن مقدس کی، بہت اہم، معمولی آیتیں نہیں ہیں یہ چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، رسول اللہ جب اٹھ کھڑے ہوئے کمر بستہ ہو کر کے اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے اس کو اب پورا کرنا ہے، یقین ہو گیا، کھڑے ہو گئے، اور یہ لفظ جب آیا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کے سونے والے اٹھو، آپ رات بھر آرام سے بستر میں اوڑھ کے سوتے تھے کیا پوری زندگی؟ جی، پوری زندگی میں کوئی ایسا دن آپ کا، کوئی ایک ایسی رات بتا سکتا ہے کوئی کہ آپ اطمینان سے پوری رات سو کر کے گزارے ہوں؟ جی، اللہ کی قسم کوئی نہیں بتا سکتا۔ پوری رات، آدھی رات، پون رات، اللہ نے خود سورہ مزمل میں کہا ہے تم اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، تمہیں رات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کتنی گزر گئی ہے، روزانہ کھڑے رہتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، روتے ہو، گڑگڑاتے ہو، سونا ہی چھوڑ دیا رسول اللہ، بستر اور چادر کا تعلق ہی ختم کر دیا زیادہ سے زیادہ۔ جب یا ایھا المدثر قم فانذر کہا گیا ان کو، اے اوڑھ کے سونے والے اٹھو، چھوڑو چادر بستر کو اور ڈراؤ لوگوں کو، تو ایسے کام میں جٹے رسول اللہ، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے پوری تعمر، پھر پوری زندگی بستر کو خیر آباد بولنے کے مترادف آپ نے سونے کو ترجیح نہیں دی۔ پھر اس کے بعد دن بھر تبلیغ کر رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، بہت کم سوتے تھے رسول اللہ۔ صرف آنکھوں کا اور نیند کا حق ادا ہو جائے جسم کا، اتنا ہی استعمال کرتے تھے نیند کو، آرام کے لیے کبھی نہیں سوتے تھے۔ جسم کا تقاضا ہے نیند، اور آنکھوں کا تقاضا ہے اس کو نیند ملے، دماغ کو سکون ملے، تو بس اتنا ہی اس کے لیے استعمال کرتے تھے کہ بس وہ جسمانی ضرورت پوری ہو جائے نیند کی، باقی آپ نے آرام طلبی کی زندگی کبھی نہیں گزاری ہے، سو کے وقت نہیں گزارا رسول اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 23 سال لگاتار جاگتے رہے، بہت کم سوئے اپنے ضرورت کے مطابق۔ اور بتاؤں گا ان آیات کے بارے میں آپ لوگوں کو کہ وہ کیا کیا عظیم حکمتیں پوشیدہ ہے ان آیات میں سورہ مدثر کی شروع کی۔ لیکن اب میں یہاں سے تم لوگوں کو کچھ اور اہم باتیں بتانے والا ہوں، بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب رسول اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام جو انجام دیا، جو شروعات کی اس کی، کن لوگوں کے سامنے اب دعوت دینا ہے آپ کو؟ کن لوگوں کو ڈرانا ہے؟ جی، مشرکان عرب کو ڈرانا ہے، پوری انسانیت کو ڈرانا ہے۔ صرف مشرکان عرب کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو، آدم کی پوری اولاد کو متنبع کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے۔ کس بات سے آگاہ کرنا ہے؟ کس طرف بلانا ہے رسول اللہ کو، انسانیت کو؟
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رسول اللہ کو اللہ نے جو مطالبہ رسول اللہ سے اب کیا ہے وہ یہ مطالبہ ہے۔ کیا ہے مطالبہ اللہ کا رسول اللہ سے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اور وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کام یہ ہے، آپ بلائیے لوگوں کو، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ سبیلی ربک، سمجھے؟ اپنی طرف نہیں بلانا ہے، اپنے مفاد کی طرف نہیں بلانا ہے، اپنے مقاصد کی طرف نہیں بلانا ہے، آپ کے نفس کو دخل نہیں دینا ہے آپ کو، اور اس کا داخلہ نہ ہو اس کام میں۔ آپ کے نفس کو اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، اس پر گراں گزر رہا ہے، یا اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرنا ہے، نہیں بابا، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ اب یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے جس کی طرف بلانا ہے، یہ ڈیوٹی کوئی معمولی ڈیوٹی تو نہیں ہے کہ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اس میں تو بہت ساری قربانیاں درکار ہوں گی، بہت برداشت کرنا پڑے گا، بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا، فاقے ہو سکتے ہیں، بھوکمری ہو سکتی ہے، خون بہایا جا سکتا ہے، تکلیفیں دی جا سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اب آپ کے ساتھ۔ بہرحال آپ کو تیار ہو جانا ہے، آپ بستر وستر چھوڑیے، اٹھ جائیے، بہت بڑا کام آپ سے ہم لینے والے ہیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھا۔ اب یہ ہمارے استاد محترم شیخ سیفی الرحمن رحمہ اللہ، جو مبارک پور کے مبارک پوری ہے، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے اپنی رحیق المختوم، انہوں نے اس میں ایک حکمت یہ بھی اختیار کی ہے کہ یہ ابتدائی وحی کا جب ذکر کر رہے ہیں وہ تو وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وحی کے اقسام بھی بتا دینا شروع میں تاکہ وحی کی قسمیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الگ الگ وقتوں پہ جس طرح سے اتری ہے وہ علم اگر آپ کو ہے تو آپ کو قرآن سمجھنے میں، رسول اللہ کی زندگی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، رسول اللہ کے حالات سمجھنے میں، سیرت سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے وحی کے بھی اقسام آپ کو جان لینا چاہیے۔ ویسے میں رمضان میں غالباً تعارف قرآن میں آپ حضرات کے سامنے وحی کے اقسام کا ذکر میں نے کیا تھا، ہے نا؟ پھر ایک بار بھی کر دیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وحی کے اقسام جو انہوں نے اپنی کتاب رحیق المختوم میں لکھے ہیں، اور ابن قیم کے حوالے سے انہوں نے لکھا، علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو جانتے ہیں آپ؟ نام سنے ہیں ان کا؟ یہ ابن کثیر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، ابن قیم۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن کثیر، اور ابن قیم بھی غالباً انہی میں سے ہیں، ان کے پیر بھائی ہو سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا ان کے شاگردوں میں سے ابن کثیر کے ابن قیم۔ بہت نامور شخصیت ہے، بہت بڑے محدث، شارحین حدیث، علامہ اس وقت کے اسکالر بہت بڑے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے حوالے سے شیخ سیفی الرحمن مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ نے چند اقسام وحی کے نقل کیے، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم وحی کی تو وہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا، وہی وہ بھی ان سے ہی، ہم بھی انہی سے سن کے آپ کے سامنے آ کر کے بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کچھ اور لا کر کے آپ کو کہاں سے لا کے بولوں گا، انہی بزرگان دین کی باتیں سنتا ہوں، انہی سے سیکھتا ہوں اور آپ کے پاس لا کے شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اتنی میری خدمت ہے، ہمارے ان اساتذاؤں سے سننا، ان کی لکھے ہوئے باتیں سمجھنا اور آپ تک پہنچا دینا، یہی کام ہے ہمارا بھی، ہے نا؟ تو وہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ بتایا، پہلی قسم کہ اچھے خوابوں کے ذریعے سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا کرتے ہیں وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم یہ بھی بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں جبریل کوئی بات پھونکا کرتے تھے، دکھتا نہیں تھا فرشتہ، فرشتہ بغیر دکھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بات پھونک دیتا۔ پھونک دینا کس کو کہتے ہیں؟ نفثہ جو کہتے ہیں، نفثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھونکنا۔ سورہ
آخری کی جو صورت ہے ہمارے 2 صورتیں ہیں فلق اور ناس، اس میں آپ سورہ فلق میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ بک من شر ما، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ کیا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا فرمان ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب کے بعد ومن شر نفاثات فی العقد بولتے ہیں، ومن شر نفاثات فی العقد۔ یہ نفاثات کیا ہے؟ نفاثات فی العقد، عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد، عقد کس کو کہتے ہیں؟ فی العقد، عین قاف دال عقد، عقد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس عقد ہوتا مسجد میں، بولتے ہیں عقد میں گیا تھا میں، تو عقد کیا ہے جی؟ شادی کا بندھن، نکاح۔ عقد کے اصل معنی ہیں گیٹ مارنا، بندھن باندھ دینا۔ عقد کے لغوی معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ بندھن میں باندھنا، باندھنا، گیٹ مارنا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ عقود اسی کی جمع ہے، عقود گیٹھیاں، ایک گیٹھی عقد، کئی گیٹھیاں عقود، سمجھ رہے ہیں؟ نفاثات فی العقود، فی العقد کیا مطلب ہے اس کا؟ نفاثات یعنی پھونکنا، نفاثات یعنی پھونکنا، فی العقد گیٹھیوں پہ پھونکنا، گیٹھیوں میں پھونکنا، یہ جادوگروں کا کام ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ گرہ باندھتے ہیں، گرہ، گیٹھیاں مار مار کے اس میں ان کی جادو کے علم سے پھونک پھونک کے بندھن باندھتے ہیں، تاکہ اس سے لوگ اس تکلیف سے آزاد نہ ہونے پائے جس پہ وہ جادو کر رہا ہے۔ جس پہ وہ جادو کر رہا ہے اس کو گیٹھیاں مارتا ہے تاکہ وہ تکلیف میں بندھ جائے اور وہ اذیت سے تکلیف سے نہ نکلنے پائے، تو گیٹیاں مارتا ہے، فی العقد اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو یہ بھی سکھائے، قل اعوذ برب الفلق میں، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے شک کرنے والے پروردگار، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کن کن چیزوں سے؟ جو کچھ پیدا کیا آپ نے شر کائنات میں، آپ ہی نے پیدا کیا شر کو بھی، خیر بھی آپ ہی پیدا فرمائے، شر بھی آپ ہی کی تخلیق ہے، کہ اس کا خالق کوئی دوسرا ہے کیا شر کا؟ خالق تو ایک ہی ہے پوری کائنات میں، خیر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے۔ یہ سب آزمائش ہے نا جن و انس کی، آزمائشوں کے لیے۔ تو من شر ما خلق، جو کچھ پیدا کیا گیا ہے شر، اس سب شر سے جو پیدا ہوا ہے، پیدا کیا گیا آپ کی طرف سے، ان سب شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کو بول رہا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق، غسق کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مقدس میں بھی لفظ آیا غاسقین کا، غسق کا، کئی جگہ ہے۔ حدیث میں ہے فجر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ اندھیرے کو کہتے ہیں غسق، عشاء کی نماز غسق، غاسقین سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ومن شر غاسق اذا وقب، جب وہ چھا جائے اندھیرا، تو اس اندھیرے کے شر سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ بولتے ہیں وہ صورت میں جو آپ بول رہے ہیں، جس کو آپ موعظتین کہہ کر کے پڑھتے ہیں، موعظتین، تعویذ، تعویذ جو بولتے ہیں نا گلے میں لٹکا، تعویذ، تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ رہا ہوں بول کے سکھاتے ہیں مول صاحب آپ کو، یہ تعوذ تسمیہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں جانے کو تعوذ بولتے ہیں۔ اس کا حکم خود اللہ دی ہے، قرآن پڑھتے خود کیا کرنا بولے اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ اذا قرأت القرآن، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس حکم پر عمل کرتے ہیں، فرض ہے تعوذ پڑھنا، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا اللہ کا حکم ہے، واجب ہے آپ پر، فرض ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ واجب اور فرض کے ضمن میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو نہیں ٹھکرانا، اس کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی۔ تو تعوذ پڑھنا قرآن پڑھنے سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن پڑھنا، بسم اللہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ کا اسم، اسم سے شروعات کرنا۔ تو اسم کیا ہے؟ بسم اللہ، کیا بولتے ہیں؟ بی اسمی ہے وہ سب میں، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کر، تسمیہ ہے۔ تو تعوذ اسی کو کہتے ہیں جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو تعویذ اسی کو کہتے ہیں جس سے پناہ لی جاتی ہے۔ تو پناہ جس سے لی جائے وہ کون سی شے ہو جس سے پناہ لی جائے اللہ کی؟
اللہ کی پناہ جس شے کے ذریعے لی جائے وہ اللہ نے کیا عطا کیا آپ کو؟ جس کو رسول اللہ نے نام دیا موعظتین، اللہ کی پناہ میں لے جانے والی دو صورتیں. کون کون سی دو صورتیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس. ان کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ موعظتین، اللہ کی پناہ میں لے جانے والی دو صورتیں. تو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے کس چیز کا استعمال کریں گے آپ؟ رسول اللہ نے کیا سکھایا آپ کو؟ موعظتین سکھایا، اس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں جاؤ. اب آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گنڈا بنا لے رہے ہیں، کپڑے کا، چاندی کا، پتل کا، تانبے کا، سونے کا. کالی ڈوری ڈال لیے یا کالے ڈوریوں کو بنا لیے یا بغل میں ڈوری بن لیے، امام ضامن نام دے دیے چندی کو کپڑے کی. یہ اس کو سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کی پناہ میں لے جاتا ہے. تو آپ اور ہم بدترین کام کر رہے ہیں دنیا کا سب سے. رب کبریا کا بہترین کلام رسول اللہ نے آپ کو سکھایا کہ موعظتین اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں جاؤ. ہم نے اس کو ترک کر کے ڈوریاں چندیاں باندھ کر کے سمجھا کہ یہ ہم کو اللہ کی پناہ میں یہ لے جاتے ہیں، یہ گنڈے اور یہ پلیتے ہیں، یہ تعویذ بنا لی ہم. تو ہمارے پاس تعویذ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو قلب اور روح سے ادا ہو اللہ کے حضور میں. زبان سے تو بظاہر زبان سے ادا ہو رہا ہو، لیکن بظاہر صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ ہمارے قلب میں سے نکلے، ہماری روح میں سے نکلے. وہ موعظتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعویذ گنڈے نہیں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو بدترین کام کر رہے ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، من علق تمیما فقد اشرک. جس نے کوئی تعویذ اپنے گلے میں کوئی گنڈا ونڈا جو لٹکایا، اس کو سمجھا تعویذ ہے یہ اللہ کی پناہ میں لے جاتا ہے. کوئی گنڈا اور کوئی چیز گلے میں لٹکایا بچنے کے لیے کسی شر سے. اور کیوں لٹکاتے ہیں بھائی؟ شر سے بچنے کے لیے ارادے سے لٹکاتے ہیں نا. تو اس ارادے سے اگر کوئی لٹکایا گلے میں کوئی چیز، یا ڈنڈ میں بن لیا، یا ہاتھ میں بن لیا، یا کمر میں بن لیا، کہیں بھی بن لیا بھائی، یا کھندے سے لے کر کے کمر تک ڈال لیا ایک ڈوری، کچھ بھی کرتے لوگ. تو جو اس طرح کا کام کرا، من علق تمیما، جس نے لٹکایا کسی گنڈے کو، فقد اشرکا، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ نے اپنا کلام دیا تجھے، اپنی حفاظت دی، اور تو غیر کو لا کر کے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے. ایک ڈوری کو، ایک چھندی کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے تو اس کے کلام کا درجہ دے رہا ہے. تو شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی شے کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ نفثہ کیا ہے. تو اسی لیے اس کو میں سورہ الگ کا ذکر کا، سورہ ایک آپ کو اس کا سامنے ذکر کر دیا، سورہ کیا نام ہے؟ سورہ فلق کا. کیا فرمایا اللہ نے سورہ فلق میں؟ نفاثات فی العقد. نفاثات کا مطلب ہے پھونکنا. تو یہ پھونکنے والے جیسے جادوگر ہے، شیاطین ہے، ویسے فرشتہ بھی پھونکتا ہے. لیکن فرشتے کا پھونکنا خیر ہے، شیطانوں کا پھونکنا شر ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اب جب بھی تعوذ بھی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے وقت، تو تعوذ میں ایک چیز آپ شامل بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی بولتے ہیں. ونفثہ اسی کے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس آنے سے، اس کے وجود سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اس کے نفخ سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے نفث سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پھونک ہے. تو فرشتے کے بارے میں نفث کی خبر حدیث مبارکہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، انہ روح القدس نفث فی روعی. رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک روح القدس. روح القدس کون ہے؟ روح القدس کس کا نام ہے بولو؟ ہاں، ویری گڈ. جبرائیل کو روح القدس کہا گیا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان روح القدس، بے شک روح القدس جبرائیل امین ایک دن کیا کرے؟ نفث فی روعی، میرے دل میں ایک بات پھونکے. جبرائیل کے بارے میں خبر دے رہے رسول اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ انہ روح القدس، روح القدس نفث فی روعی. روعی قلبی کے معنی میں شارحین حدیث بیان کر رہے ہیں. روعی یعنی سویا ہوا ہو آدمی، روعیت جس کو کہتے ہیں، قاب کو یا پھر قلب کو یا روحی ہو الفاظ، تو اس کو اس معنی میں لیے محدثین کہ میرے قلب میں
جبریل نے ایک بات پھونکی. وہ بات کیا تھی جو پھونکی جبریل نے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دی ہے. وہ بات کیا تھی؟ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. یہ حدیث شریف ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ یقیناً اس نے میرے اندر یہ بات پھونکی اور کہا مجھ سے، اس نے جبریل نے پھونکا میرے اندر یہ بات، میرے دل میں ڈالی اس نے. کیا؟ کہ کوئی نفس بھی اس وقت تک نہیں مرتا حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. جب تک کہ اپنا رزق جو دنیا میں اللہ اس کے لیے مقدر کیے ہیں وہ جب تک مکمل نہ کھا لے، مکمل نہ لے لے، اس وقت تک کوئی نفس نہیں مرتا. فاتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، تو پھر اب اس کے طلب میں، اس کی تلاش میں رزق کی اچھائی اختیار کرو. اجملو جو ہے احسنو کے معنی میں بھی ہے، احسن طریقہ اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو رزق کی تلاش کرنے میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رزق حاصل کرنے کے واسطے بٹے بازیاں کر رہے ہیں، اٹھ پٹان کاماں کر رہے ہیں، حلال حرام کو تمیز چھوڑ دے کے کہیں سے تو بھی آ جان دو، ہے نا. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر یہ دے رہے ہیں کہ جبریل میرے جی میں یہ بات پھونکا ہے کہ رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے، مرتا نہیں کوئی نفس. جب تک اپنا جو رزق ہے مقدر کا پورا نہیں لے لیا، جب تک پورا نہیں کھا لیا، مرنے والا نہیں ہے. تو اللہ کھلائے بغیر مارتے نہیں. پریشان کہیں کو ہونا ہے؟ جو رزق مقدر میں کر دیے، لکھ دیے اللہ تعالیٰ، وہ دے کے رہتے، مرنے سے پہلے مل کے رہتا وہ. اب کتنا بڑا بے وقوف ہے جو چیز مقدر میں ملنے کی کنفرمیشن ہے، کنفرم ہے ملنا، اس کو لینے کے واسطے اٹھ پٹان کاماں کر رہا. اور جو چیز کنفرم نہیں ہے اس کو ایک لاجیکلی بات پوچھنا ہے بھائی آپ حضرات سے. ایک بات لاجیکلی ہے، کسی چیز کے بارے میں گارنٹی ہے، ملنا ہی ہے، کنفرم ہے. اور ایک چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے کسی، اور دوسری چیز اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اور بہت بہت اہم ہے اس سے بڑھ کے. اگزامپل سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اگزامپل کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ایک امتحان آپ لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر کے ایگزام ہال میں جا رہے ہیں جی. وہاں پاس ہوتے نہیں ہوتے گارنٹی نہیں ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، گارنٹی نہیں ہے. لیکن آپ کے والد صاحب سے ایک موٹر سائیکل منگے اور والد صاحب گارنٹی دے دیے میں تیرے کو کسی صورت میں یہ سال ہوتے ہوتے دلا دوں گا میاں. آپ کو بولے، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، موٹر سائیکل دلا دے رہا ہوں، کنفرم گارنٹیڈ. اب آپ موٹر سائیکل کی فکر میں رات دن لگا دیں گے، یا ایگزام میں پاس ہونا جو پورے فیوچر کا معاملہ ہے تمہارے آگے تک، اس کے لیے وقت لگائیں گے. عقل مندی کیا ہے؟ موٹر سائیکل تو کنفرم ہو گئی، وہ تو ملنی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ تو ملنی ہے نوجوان کو. ایک موٹر سائیکل تو کنفرم ہو گئی، ملنا ہی ہے اس کو. اب پاس ہوگا یا فیل ہوگا وہ گارنٹی نہیں ہے، تو توجہ کس پہ دے گا جی؟ پڑھائی پہ دے گا نا. عقل مندی تو یہی ہے نا. پڑھائی کو پیچھے جانا ہوتا ہے، چھوڑو یارو، خالی موٹر سائیکل کیا سے رات دن پریشان ہے، اس کے لیے جو ہے اٹھ پٹان کاماں کر رہا، باہر کے پیسے جیب میں چوری کر لے رہا، اماں کی چیزاں بیچ دے رہا. دیکھو موٹر سائیکل، ارے تو کوئی گارنٹی دیے نہ رے گدھے، پھر کیوں پریشان ہونا؟ نہیں بولیں گے بابا آپ. گارنٹی دیے نا، دلاتے بولے نا، پھر کیوں اٹھ پٹان کاماں کر رہا؟ نہیں بولیں گے آپ کو. ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں، ٹھیک ہے. رسول اللہ جو کنفرم خبر دے دی آپ کو اور یہ بات بتا دیے، انہو لن تموت نفس، بولے لن، لا بھی نہیں بولے، لا تموت نفس نہیں بولے، لن تموت نفس، ہرگز نہیں مرے گا کوئی بھی نفس. بول رہے کب تک؟ حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اس کا رزق پورے طریقے سے حاصل نہیں کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا. پوری گارنٹی ہے، رزق کنفرم ملے گا تجھے جتنا لکھا ہے تیرے لیے. لیکن گارنٹی نہیں ہے بابا ملنے نہیں ملنے کی. تو وہ کیا ہے؟ اس سے بہت اہم چیز، دنیا کی زندگی کے رزق سے کئی گنا اہم ترین چیز جنت ہے، اس کی گارنٹی نہیں دے رہے تیرے کو ابھی. وہ تیرے عمل سے ملے گی، تجھے کوشش کرنا ہے، وہ ملتی یا نہیں ملتی ابھی کنفرم نہیں ہے. تو آپ پورا ایڈی چوٹی کا زور کس پر لگائیں گے؟ وہی جنت کے حصول کے لیے، یا یہ جو ملنا ہی رزق ہے 100% ملنا ہے مرنے سے پہلے، اس کے لیے لگائیں گے؟ بولو کیا کریں گے جی؟ کتنے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں مجھے بتائیے آپ. ہاں
عوام تو عوام خواص کا برا حال ہے. عوام شاید بیچاری سمجھ نہیں پائی ہوگی، عوام ہے وہ چھوڑ دیجئے. کہاں کہاں سے پڑھ کے سرٹیفکیٹ لائے، علامہ دہر ہے، ان کا یہ حال ہے. یار دنیا 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 یہیں. ارے یار یہ تو ملنی ہے رے بھائی، کہاں جائے گی یہ؟ گارنٹی دی گئی ہے اس کے بارے میں. ارے گارنٹی وہاں کی نہیں ہے نا. ارے بھائی کوشش تو وہ کرو نا. عقل کی بات تو یہ ہے جی. اور آگے یہ حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ یہ رزق کا حصول، اس کی کوشش کہیں تم کو اللہ کی نافرمانی پر نہ اتار دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ اللہ کے پاس ملتا ہی نہیں ہے مگر اس کی اطاعت سے ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا کیا فرما رہے ہیں؟ انہا، بے شک یہ جو چیز ہے، عند ربی، تمہارے رب کے پاس، لا ینال الا بالطاعت، یہ تم کو ملنے والا نہیں ہے مگر اس کی اطاعت کے ساتھ ہی ملتا ہے. سب کچھ اطاعت کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اس میں معصیت اللہ کو اختیار مت کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، برباد ہو جاؤ گے. دنیا سے بھی گئے، آخرت سے بھی گئے. سمجھ رہے بات کو؟ تم سمجھ رہے ہو نافرمانی کر کے بہت رزق کما لیں گے. ابھی وہ رزق کام کا ہی نہیں رہے گا تیرے لیے. وہ بتاؤں گا آپ کو آگے انشاءاللہ. اللہ کی نافرمانی کا رزق جو کماتے ہیں نا، وہ رزق تو کمائیں آپ. بظاہر تو آپ کو دکھ رہا میں تو سب کو لوٹ لیا، سب کا ڈال لیا، اچھا جمع کر لیا، فارم ہاؤس بنا لیا، بلڈنگ بنا لیا، مگر وہ کتنی بے برکت اور کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. معلوم ہے لوگوں کو، دیکھ رہے بھی یہ لوگ. تو یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ جبریل کے بارے میں جو خبر ہے یہاں پر کہ ان روح القدس نفث فی روعی، نفث کا لفظ استعمال ہوا کہ اس نے میرے اندر ایک بات پھونکی فرشتے نے. تو پھونکنے کو بھی ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اور خود ہمارے صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شکل وحی کی نفث بھی ہے. فرشتہ بغیر دکھائی دیے کہ رسول اللہ کے اندر کوئی بات پھونکتا بھی تھا. یہ بھی ایک قسم ہے وحی کی. ایک قسم سچے خواب ہے تو ایک قسم فرشتے کا پھونکنا بھی ہے. اور ایک قسم ہے فرشتہ انسانی شکل میں ملاقات کرتا تھا. اس کے بے شمار دلائل ہمارے بیچ میں موجود ہے صحیح حدیث کے اندر. حدیث جبریل تو بہت مشہور حدیث ہے اس ضمن میں، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور اس کے راوی ہے ہمارے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک آدمی حشاش بشاش، چاؤ کو چوبند، بہترین کپڑے، اجلے کپڑے پہنا ہوا، سر پہ جو ہے تیل ویل لگا ہوا، بہترین آدمی، اجنبی ہے. پہلی مرتبہ ہم دیکھے اس کو، کبھی دیکھے نہیں تھے اس سے پہلے، اور ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں اس کو کون تھا. اب ظاہر بات ہے بھائی اب اجنبی آدمی کہیں سے اس وقت اگر آ رہا ہو، آج آپ بولیں گے چلو گھنٹے بھر کا سفر ہے، پلین میں بیٹھ کے صاحب آئے ہوں گے، اتر گئے ہوں گے، دلی سے حیدرآباد آ جا رہے ہیں، ممبئی سے حیدرآباد آ جا رہے ہیں، سعودی عرب سے حیدرآباد آ جا رہے ہیں 4 گھنٹے میں، تو صاحب کی کنگھی ہوں گی ویسی سے پوری. وہ تو ہے نہیں نا اس وقت. سفر کر رہے ہیں تو کیسا سفر کرنا پڑتا تھا جانتے ہیں نا؟ سفر کیسا ہوتا تھا جی؟ اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، خچر پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، دھول دبا گرد میں، ریگستان میں. تو آدمی سفر کر کے آیا تو بالاں بکھرے ہوئے، دھول میں اٹا ہوا، کیسا ہوتا تھا؟ تو عمر بن خطاب کو تعجب ہوا رضی اللہ عنہ. تو بول رہے ہیں حشاش تھا، چوک و چوبند تھا، فریش تھا، اجلے کپڑے پہنا ہوا، سفر کے کچھ بھی آثار نہیں دکھ رہے، اجنبی ہے، جانتے نہیں. تو یہ کون تھا؟ تعجب میں پڑ گئے ہم لوگ. سفر سے آیا تو حالات بگڑ کے رہتی، یہاں کا ہے تو ہم دیکھتے روز، یہاں کا بھی نہیں ہے تو پھر ہے کون؟ تو آیا رسول اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا، گھٹنے کو گھٹنے لگا کے جیسے پرانا دوست ہے رسول اللہ کا، بہت پرانی ملاقات ہے جیسا بیٹھ گیا، بے تکلف بیٹھ گیا. اب صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے ویسا بیٹھنے کی، گھٹنے سے گھٹنے لگا لے کے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہے کون بھائی بندہ آخر، یہ آ کر کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا. اور سوالات کی بوچھڑ لگا، سوالات شروع کر دیا، بن ڈائریکٹ بے تکلف، جھجکے بغیر سوالات پوچھ رہا ہے. صحابہ اکرام جھجکتے، ادب کرتے، ادب کے دائرے میں ذرا جھجک کے بات کرتے، یہ تو بنداس سوال پوچھ رہا ہے. تو بڑا تعجب میں ڈال رہا ہے صحابہ کو، آدمی کا یہ انداز، اس کا حلیہ، تعجب میں ڈال رہا ہے صحابہ کو. سوال پہلا کیا پوچھا اس نے؟ اخبرنی رسول اللہ عن الاسلام،
رسول اللہ مجھے اسلام کی خبر دیجیے. رسول اللہ نے اسلام کے بارے میں بتایا, جواب دیا. دوسرا سوال پوچھ رہا اخبرنی رسول اللہ عن الایمان, رسول اللہ ایمان کے بارے میں خبر دیجیے, رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائے. تیسرا پوچھ رہا ہے اخبرنی رسول اللہ عن الاحسان, رسول اللہ خبر دیجیے احسان کے بارے میں, رسول اللہ احسان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد پوچھتا ہے آخری سوال, قیامت کب آئے گی بولیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بولتے ہیں پوچھنے والے سے پوچھا جانے والا بہتر نہیں جانتا. کیا بول رہے ہیں؟ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام, قصہ ختم. مطلب تمہارے کو جتنا معلوم ہے میرے کو بھی اتنا ہی معلوم ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. چلے گئے. صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی, بھئی یہ حضرت تھے کون؟ ظاہر بات تشویش ہونے کی بات ہے. تو صحابہ پوچھے رسول اللہ سے, رسول اللہ یہ آخر تھے کون یہ صاحب؟ ان کی یہ بے تکلفی اچنبے میں ڈال دی, ہم لوگوں کو تشویش میں ڈال دی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل تھے, تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو انسانی شکل میں آئے, پورے صحابہ کرام دیکھ لیا ان کو. تو ایک وحی کی شکل ابن قیم میں لکھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے, انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے جس کو صحابہ کرام بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھار. ایک مرتبہ ہی نہیں ہوا, اور بھی واقعات ہیں ایسے انسانی شکل میں آئے تو صحابہ دیکھ لیے. ایک اور روایت ہے نا پڑوسی کے بارے میں حقوق, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھے, طویل حدیث ہے امام بخاری کی. صحیح کیا کیا حدیث لا یار, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. امام بخاری کو کیسے کیسے رہبری, ان کو ہی نہیں بلکہ ان تمام ان کے شاگرد بھی ویسے محنت کرے محدثین میں. امام مسلم کی محنت بھی کوئی معمولی نہیں, امام ترمذی کی محنت معمولی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ان سب محدثین پر جنت کو واجب فرمائے, ان کے کروٹ کروٹ ان کے مدارج کو بلند فرمائے, اور ہم کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. یہ آسان ہے بہت بول لینا کہ ہم اسلاف کی طرف نسبت کریں, ہمارا منہج سلف. ارے منہج سلف بولنا بہت آسان, زبان کی نوکوں پہ آ گیا تمہارے خالی منہج سلف. کبھی وہ ان کا منہج حقیقی کو سمجھو اور چلنے کی کوشش تو کرو, جب پتہ چلے گا تمہارا منہج واقعی سلف ہے کیا ہے. منہج سلف ہمارا اور کردار پورا تمہارا. منہج سلف ہمارا, کردار پورا تمہارا. ابو جہل ابو لہب کو بولو, کردار تو تمہارا. بہترین بنگلے ہونا, بہترین سواریاں ہونا, ایئر کنڈیشن, چندے لا کے مسجدوں کے نام پہ کھانا ہے, مدرسوں کے نام پہ کھانا ہے, جماعت کے سربراہ بن کے لوٹنا ہے, سب کچھ کرنا ہے آپ کو. منہج سلف ہے آپ کا. اور پھر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج آپ کے پڑھلے پڑا کبھی؟ پیشاب میں سے خون جا رہا ہے, سکے روٹیوں کو نمک لگا کے کھا رہا ہے امام بخاری. کپڑے بوسیدہ ہو گئے, شرمگاہ دکھ رہی تو ستونوں کے پیچھے چھپ رہا ہے امام بخاری. یہ کبھی پڑھ لے پڑا؟ کبھی اس کو آئیڈل بنائے اپنے, اس کو کبھی اپنا آئیڈل بنائے؟ نہیں نا, اس کو آئیڈل نہیں بنانا ہے آپ کو. اس کی اگر بات کرو تو کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ یہی لوگ جو اپنے آپ کو منہج سلف ہمارا بول رہے ہیں نا, ان کے جملے بتا رہا ہوں میں. جب ان کو یہ بتا رہے نا یہ صحابہ کی زندگیاں, یہ محدث کی زندگی, تو کیا تم صحابی کی طرف پیدا ہوئے کیا؟ تم وہ بن رہے کیا؟ جھگڑا دیکھو ان کا, تم صحابی بن رہے کیا؟ تم محدث بن رہے کیا؟ تم وہ ہے کیا؟ تو مطلب نام لے کے کھانا ہے پیٹ کو تو ان کا نام لو, لیکن عملی زندگی میں تم وہ بنتے کیا؟ ارے واہ تمہاری دو رخی اور بے ایمانی, یہ مکاری نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیے. یہ دو رنگی نہیں ہے. تو خیر امام بخاری کی تو خیر تذکرہ آ گیا تو بول دیا میں. زندگیاں ان کی ایسی تھی بیچاروں کی. بہت سارے احادیث اور بھی لے کے آئے ہیں, ذکر کر رہا تھا میں آپ کو. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حدیث لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک انصاری صحابی رسول اللہ سے ملنے کی غرض سے آئے تو دیکھے ایک آدمی سے رسول اللہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. طویل حدیث ہے. ایک آدمی سے کھڑے ہو کے بات کرے رسول اللہ, تو اتنی لمبی بات ہو گئی, وہ انہوں تھک گئے, ان کو غصہ آ رہا اندر ہی اندر رسول اللہ کی محبت میں. یہ کون آدمی ہے اتنی دیر کھڑے کر کے بات کرا رسول اللہ سے؟ رسول اللہ کے پیر دکھ رہے ہوں گے, ان کے پیر دکھ رہے تھے اس لیے کو تکلیف ہو رہی. انہوں بول رہے میں تھک گیا ہوں. تو ان کو اب رسول اللہ کی فکر ہو رہی ہے. محبت ایسی تھی صحابہ کو, اپنی جان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتے تھے. جان فدا, ماں باپ فدا رسول اللہ کے اوپر ان کے. تو بول رہے کون ہے یہ آدمی ٹھہرا دیا اتنی دیر, گھٹ رہے اندر اندر, کڑ رہے ہیں. جب وہ آدمی بہت دیر تک باتیں کر کے چلے گیا
تو اب یہ رسول اللہ کے پاس جا کر کے بڑے غصے بھرے انداز میں، ناراضگی کے انداز میں اظہار کرتے ہوئے بول رہے ہیں، رسول اللہ یہ کون آدمی تھا، آپ کو تھکا دیا، آپ کو، مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، یہ تھا کون یہ؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم بولے ہاں تو دیکھا اس آدمی کو؟ بولے ہاں میں دیکھا اس آدمی کو۔ تو بولے جانتا کون تھے وہ؟ تو بولے نہیں جانتا رسول اللہ، کون تھے وہ؟ تو بولے وہ جبرائیل تھے، فرشتوں کے سردار، تو بہت بڑا خیر دیکھا اپنی آنکھوں سے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور جانتا ہے وہ اتنی دیر تک کھڑے رہ کے کیا بات کرے؟ پوچھے اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے، تجھ کو غصہ آ رہا تھا تجھے تو ان کے کھڑے کرنے کی وجہ سے، تو اتنی دیر تک کیا بات کرے جانتا ہے؟ بتاتے رسول اللہ کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دے، حکم دے، اللہ کا حکم سنا رہے تھے۔ پڑوسیوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں تم لوگوں پر، وہ پوری تفصیل مجھے جبرائیل کھڑے ہو کر کے اللہ کے احکام سنا رہے تھے، مجھے اتنی دیر تک وہی سنائے۔ اور پھر صحابی سے رسول اللہ کہتے ہیں، انصاری صحابی سے، بابا اتنے حقوق سنائے پڑوسی کے مجھے کہ آخر میں، رسول اللہ کہتے ہیں آخر میں مجھے اس بات کا خدشہ ہونے لگا تھا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی جیسے اولاد کو حق ہوتا ہے ویسا پڑوسی کو بھی حق دے دیں گے کیا آپ؟ اتنا مجھے خدشہ ہو گیا اس کا کہ اتنے حقوق اس کے بیان کرے کہ میں سمجھنے لگ گیا کہ شاید پڑوسی کو حق بھی دے دیں گے وراثت میں، شاید اتنا بھی حکم آ جائے گا، لیکن غنیمت وہ نہیں آیا۔ اتنے حقوق اس کے بیان کرے پڑوسی کو، اتنی دیر کھڑے کر کے۔ تو امام بخاری یہ کیوں سنایا ہوگا بھائی؟ پوری زندگی محنت کر کے، بھوکا رہ کے، پیٹ پیشاب سے خون نکلوا کے، کپڑے بوسیدہ کر کے، یہ سب جمع کیوں کرا امام بخاری آپ کے لیے؟ یہ کیوں سنا رہا ہے پڑوسی کے حقوق؟ صبح اٹھ کے گالی دو پڑوسی کو اس لیے؟ ہاں، صبح اٹھ کے آستین چڑھا کے پڑوسی کو تیری ماں تیری نکل یہ بولو اس لیے؟ کس لیے سنا ہے؟ آپ یہ سب تو کرنا نہیں چاہتے۔ منہج سلف ہے آپ کا، منہج سلف آپ کا ہے بھائی۔ کردار آپ کا کیا ہے؟ آپ کے گھر والوں سے پوچھو تو پتا چل جائے گا آپ کا کردار آپ کا۔ آپ کی بیوی سے گواہی لے لو، آپ کے بچوں سے گواہی لے لو، آپ کیا ہو، لیکن آپ کا منہج سلف ہے۔ یہ اکبر بیگ کی باتیں چھپتی ہے، ارے بھائی اکبر بیگ اپنے گھر سے نہیں بول رہا بھائی، یہ تو قرآن و سنت کی باتیں ہیں۔ تو خیر ایک قسم وحی کی یہ بھی ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، رسول اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور بھی اقسام ہیں انشاءاللہ آئندہ وہ آپ کو سنائے جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ چاہیں گے سننا بھی اور تفصیل سننا چاہیں گے نا، پھر آپ کو بتانا ہے وہ سورہ مدثر کیا صورت ہے، کیا احکام ہیں، پھر کیسے اس پر عمل شروع ہوا، سورہ مدثر پر کیسے دعوت و تبلیغ کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے اور کیا حالات تھے اور کیا ہوا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے وہ دروس آپ کے لیے۔ مشرکان عرب نے کیا بیہیویئر اختیار کیا پھر رسول اللہ کے ساتھ، کیا برتاؤ تھا ان کا دعوت تبلیغ کے بعد، اور دعوت کیا تھی پھر وہ پہلی دعوت جو رسول اللہ علیہ وسلم شروع کی ہے وہ کون سے کلمات تھے، کیا آپ کا مطالبہ تھا اپنی قوم سے، پہلا مطالبہ، اس کے بعد قوم کیسے اٹریکٹ کرتی ہے، کیسے بدل جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پھر کیا کچھ جھیلنا پڑا ہے رسول اللہ کو اس زمین کی پشت پر، رسول اللہ کے اصحاب کو کیا کچھ جھیلنا پڑا ہے، موسٹ امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب کبریا ہم کو اسلام، ایمان، یہ سب چیزیں ہمارے مقدر فرما، ہم کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، وفات ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ ہماری وفات ہو، ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، رسول اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی توحید کا پاس و لحاظ ہو، اس کی چاہت ہو، اس کے دیدار کی تڑپ ہو کہ کب تیری دید ہو اور کب یہ مستوں کی عید ہو۔ وہ جنت کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی، رب کا دیدار، اللہ وہ دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔